شام کی خبروں کے ساتھ آپ کا استقبال ہے۔ یہ ہے عالمی خبرنامہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عزیر، اور آج کی شام دنیا بھر سے آنے والی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبریں شروعات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ کیا ہیں آج کی ہیڈ لائنز؟ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے نے ایک بار پھر سرحد پر امن کی کوششوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ وہیں میکسیکو میں ایک دردناک دھماکے نے درجنوں زندگیاں چھین لی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور چین کے درمیان جمے برف کو پگھلانے کی کوشش اب جاری ہو چکی ہے۔ دونوں طاقتور ملکوں نے فوجی تعلقات کے لیے نئے کمیونیکیشن چینل کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور سیریا کے صدر احمد الشرا کی وائٹ ہاؤس یاترا کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں۔ یعنی اب جو سیریا کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں وہ اب امریکہ جائیں گے، جہاں پر ان کی ملاقات ڈونالڈ ٹرمپ سے ہونے والی ہے۔ دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور یہ خبریں، لیکن سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لبنان کی سرحد کی جانب، جہاں جنگ کی آگ ایک بار پھر سلگ اٹھی ہے۔ جنوبی لبنان کے نباتیہ ضلع کے کفرسیر قصبے میں آج دوپہر 2:15 بجے ایک اسرائیلی گائیڈڈ میزائل نے ایک کار کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی صحت وزارت کے مطابق اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی ہو گئے۔ راجیہ کی نیوز ایجنسی نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی کے آس پاس کا علاقہ راکھ بن گیا۔ پولیس اور راحت ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو نباتیہ کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ لبنان کے رئیس جمہور جوزف اون نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر جنگ بندی کو توڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے ان کے اس پیشکش کا جواب ہے جس میں انہوں نے امن کے لیے بات چیت کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی نئی اسرائیلی دخل اندازی کا سامنا کیا جائے اور اپنی سرحد کی حفاظت ہر حال میں کی جائے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سینکوں نے فائر تب کیا جب انہیں فوراً خطرہ محسوس ہوا، مگر اس دعوے کی کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کی گئی ہے۔ لبنان کے علاقے میں موجود رپورٹر بتا رہے ہیں کہ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی، دکانوں کے شیشے توڑ دیے گئے اور لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ پچھلے سال نومبر میں ہوئی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوجیں 5 الگ الگ علاقوں میں تعینات رہی ہیں اور روزانہ فضائی حملے کرتی رہی ہیں۔ سنیکت قوموں کی رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں لبنان کے اندر 111 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچے، عورتیں اور صحافی بھی شامل ہیں۔ راشٹرپتی اون کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لبنان اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے لبنانی افواج کو جنوبی علاقے میں مستعد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وقت دونوں جانب سرحد پر سناٹا بھی ہے اور خاموشی میں بھی خوف بھی ہے۔ رپورٹر کہتے ہیں کہ لوگ اب پھر سے بگولوں کی آواز اور ڈرون کی بھنبھناہٹ سے ڈرنے لگے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملے جاری رکھے تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور یہ خبر ہے لیٹن امریکہ سے، جہاں میکسیکو کے سونورا صوبہ میں ہرموسیلو شہر کے والڈوز سپر مارکیٹ میں آج دوپہر 2 بجے کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 23 افراد اس میں ہلاک ہو گئے، جن میں کئی بچے بھی شامل تھے، اور 11 لوگ زخمی اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ مقامی اداروں کا کہنا ہے کہ دھماکہ شاید بجلی کے ٹرانسفارمر کے پھٹنے سے ہوا ہے۔ حادثے کے وقت دکان کے اندر سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ حادثے کے چشمدیدوں کا کہنا ہے کہ اچانک زمین ہلنے لگی اور پھر تیز دھماکے کی آواز آئی۔ دکان کا پورا حصہ جل کر سیاہ ہو گیا اور شیشے اڑ گئے۔ دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، جسے بجھانے کے لیے دمکل کے کئی دستے موقع پر پہنچ گئے۔ گورنر الفونسو دورازو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام راحت ایجنسیاں مستعدی سے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی پاردرشی تفتیش ہوگی اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ میکسیکو کی راشٹرپتی کلاوڈیا شینبام نے بھی سوشل میڈیا پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے فیڈرل ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔
مقامی اخبار ایل یونیورسل کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ ڈے آف ڈیڈ کا جشن منا رہے تھے، یعنی وہ دن جب لوگ اپنے مرحوم عزیزوں کی یاد میں گھروں اور قبرستانوں کو پھولوں سے سجاتے ہیں۔ دکانوں کے ارد گرد سناٹا ہے اور پولیس نے پورے علاقے کو سیل کر دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ ان کے دکان کی چھتیں تک ہل گئیں۔ حکام نے کسی بھی آتنکی یا جان بوجھ کر کیے گئے حملے کی تصدیق سے انکار کیا ہے، مگر پھر بھی لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ اس وقت شہر کے اسپتالوں میں زخمیوں کا علاج جاری ہے اور ملک بھر سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں ایشیا پیسیفک کی جانب، جہاں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ امریکہ اور چین نے اپنے درمیان سینیہ تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے چینی اہم مصب ڈونگ جن سے فون پر بات چیت کی ہے اور دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ اب فوجی سے فوجی کمیونیکیشن چینل کھلے رہیں گے تاکہ کسی بھی تنازع کو وقت رہتے سلجھایا جا سکے۔ ہیکسٹ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک یہ مانتے ہیں کہ امن، استحکام اور معاشرتی ترقی ہی اصل راستہ ہے۔ دونوں وزراء کی یہ گفتگو اس ملاقات کے بعد ہوئی ہے جو حال ہی میں جنوبی کوریا کے شہر موسان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہوئی تھی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کئی بار تلخی آئی تھی، خاص طور پر تائیوان اور جنوبی چین ساگر کے مسائل پر امریکہ نے کئی بار چین پر جنگی رویے کا الزام لگایا تھا، وہیں چین نے بھی امریکہ پر اکسانے کا جوابی الزام لگایا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ دونوں ملک تنازع کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات میں کئی اہم فیصلے کیے گئے، جس میں امریکہ کی طرف سے چینی سامان پر ٹیکس کو 57% سے گھٹا کر 47% کرنا بھی شامل تھا۔ ساتھ ہی چین نے ریئر ارتھ میٹلز کی سپلائی جاری رکھنے کا وعدہ کیا، مگر ٹک ٹاک کی بکری اور امریکی چپس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو دشمن نہیں بلکہ اہم کاروباری اور عالمی پارٹنر سمجھیں۔ ہیکسٹ اور ڈونگ جن کی بات چیت کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ نوسینا اور فوجی افواج کے درمیان سیدھا سمپرک پھر سے شروع ہوگا اور اس سے ایشیا پیسیفک میں بڑھتے تنازع میں کمی آئے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دونوں طاقتیں آپسی اتفاق سے کام کریں تو کسی بھی غلط فہمی یا جھگڑے کو روکا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ چین کے ساتھ رشتے سدھارنا چاہتے ہیں اور اپریل میں بیجنگ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اب دوسری خبر ہے مشرق اوسط کی طرف، جہاں ایک تاریخی موڑ آنے والا ہے۔ سیریا کے صدر احمد الشرا جلد امریکہ کا دورہ کریں گے اور وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ پہلی بار ہوگا جب کوئی سیریائی صدر امریکی سرزمین پر قدم رکھے گا۔ سیریائی وزیر خارجہ اسعد الشیبانی نے بتایا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا باب کھولے گا اور امریکہ سے پابندیاں ہٹانے اور نئی تجارتی راہیں کھولنے پر بات چیت ہوگی۔ رپورٹروں کے مطابق احمد الشرا امریکہ کی سربراہی والے اس اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں جو ISIL کے خلاف کام کر رہا ہے۔ الشرا جنہوں نے بشار الاسد سے دسمبر میں سطح اپنے ہاتھ میں لی تھی، اب دنیا کے سامنے سیریا کا ایک نیا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیریا اب تباہی اور تنہائی سے نکل کر ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک وقت تھا جب الشرا خود امریکی افواج کے خلاف لڑ چکے تھے اور عراق کی جنگ کے دوران گرفتار بھی ہوئے تھے، مگر اب وہی شخص امریکی صدر سے ہاتھ ملانے واشنگٹن آ رہا ہے۔ ٹرمپ کے قریبی ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں سیریا پر لگی پابندیوں میں نرمی اور ممکن ہے کہ امریکہ کچھ مدد کے پیکج کا اعلان کرے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق اوسط میں جنگ کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اس علاقے میں امن اور ترقی کی راہ کھلے۔ رپورٹوں کے مطابق سیریا اور اسرائیل کے درمیان بھی پردے کے پیچھے بات چیت چل رہی ہے تاکہ سیریائی سرزمین سے اسرائیلی افواج کی واپسی اتفاق ہو سکے، اور الشرا نے حال ہی میں نیو یارک میں سنیکت قوموں کی جنرل اسمبلی میں کہا تھا کہ سیریا اب صلح کا راستہ چاہتا ہے، نہ کہ ٹکراؤ کا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی امن اور استھرتا محسوس کریں۔
یہ دورہ سیریہ کے لیے ایک نئے دور کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ان تمام عالمی خبروں کے بیچ ایک بات صاف ہے کہ دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر قدم کسی نئے امتحان کی طرف ہے۔ ایک طرف لبنان اور اسرائیل کے درمیان تلخیاں ہیں تو دوسری طرف امریکہ اور چین میں کچھ نرمی کے آثار ہیں۔ لبنان کی سرحدوں پر بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے، وہی میکسیکو کی گلیوں میں سیاہی اور دھواں اب بھی پسرا ہے، اور مشرق اوسط میں امن کی امیدوں کے ساتھ سیریا میں ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہی ہے آج کی دنیا کی تصویر، جہاں ہر صبح ایک نئی خبر اور ہر شام ایک نیا امتحان لاتی ہے۔ یہ تھا آج کا عالمی بلیٹن۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عزیر، اور آپ سن رہے تھے دنیا بھر سے خبریں اسی انداز میں جس میں ہر لفظ میں انسانیت کی جھلک ہو۔ کل پھر حاضر ہوں گا کئی نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور یاد رکھیے خبریں بدلتی ہیں مگر حقیقت کو سمجھنا ہی اصلی خبر ہے۔